ناظرین، اس جدید سوشل میڈیا کے دور میں ہر انسان پہلے سے زیادہ پریشان اور بے چین ہے، خاص طور پر اپنے دین کے مختلف فرقوں اور مسلک کے علماء اور مفتی کرام کے حوالے سے الجھن میں نظر آتا ہے، جبکہ ہماری بڑھتی ہوئی الجھن کا ایک سبب دنیا کا اپنے اختتام کی طرف بڑھنا بھی ہے۔ ہر شخص اسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ بالآخر قیامت کی کئی نشانیوں میں بہت سی نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور یہ واضح ہے کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ اسی دور کا انسان اگر سب سے زیادہ کسی بات کو لے کر الجھن کا شکار ہے تو وہ یہ ہے کہ دجال کب آئے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کا دنیا میں نزول کب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، کب اس دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، جو کہ اسرائیل اور فلسطین کی اس بڑھتی ہوئی جنگ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ جنگ بھی ہے، جو کہ اگر وقت پہ نہ رکی تو تیسری جنگ عظیم کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ خیر ناظرین، ہم ہمیشہ اس بات کو سوچ کر بڑی فکر میں آ جاتے ہیں کہ جب دجال ہمارے سامنے آئے گا تو ہم تمام امت اس کو پہچانیں گے کیسے؟ آخر ایسی کون سی نشانیاں ہوں گی جسے دیکھ کر ہم آسانی سے اندازہ لگا سکیں گے کہ یہی دجال ہے اور یہی اس کے فتنے ہیں؟ تو ناظرین، اسی طرح ہم حضرت مہدی علیہ السلام کے نزول کو لے کر بھی تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں کون سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نالج سے بھرپور ویڈیو مل سکے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، اچانک سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں جن میں ایک پینٹ شرٹ پہنا اور کلین شیو شخص خود کو مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آیا۔ یہ اپنا نام محمد قاسم بتاتا ہے، کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی ہونے کی، تو اس شخص نے یہ بیان کی اپنے طور پر کہ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، وہ شرماتا بھی ہوگا اور وہ 40 سال کی عمر کے بعد اعلان مہدی کرے گا۔ وہ خود نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے۔ تو ناظرین، اس شخص کے پاس بھی چند لوگ جمع ہو کر اس کے مہدی ہونے کی گواہی دینے لگے، جن کی بھلے سے گھر پہ کوئی نہ سنتا ہو۔ مثلا ناظرین، ڈگڈگی بجانے والے کے ساتھ بھی لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لوگوں کی کسی بھی بات پر یقین کر لیا جائے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کنفرم کیسے ہوگا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا وہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہے؟ تو ناظرین، علماء کرام نے جب اس حوالے سے بات کی تو کہا گیا کہ ختم نبوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ شخص مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آگے چل کر استغفر اللہ اپنا آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو ناظرین، جانتے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کون کون سی نشانیاں موجود ہیں۔ ناظرین، امام مہدی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، ان کی آمد کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، لہٰذا پہلے نمبر پر تو یہ واضح ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، یعنی وہ سید ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک بہت عظیم قسم کا معرکہ لڑیں گے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی جو پورے عالم کفر کے ساتھ ہوگی۔ اس میں ایک طرف عالم کفر جمع ہوگا اور ایک طرف امام مہدی اور ان کا لشکر ہوگا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے، تو لہٰذا کراچی یا لاہور میں وہ ظاہر نہیں ہوں گے، یہ بات واضح ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ کہا گیا نہ کہ وہ خود کہیں گے بلکہ دوسرے ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے۔
دوسروں سے مراد یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام جو صاحب باطن ہیں، جو صاحب نظر ہیں، وہ ہوں گے۔ وہی شخصیات امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے، اور وہ تمام اللہ کے خاص لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کریں۔ اس کے علاوہ ان کی جنگ کا ایک پورا میدان بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے لڑتے ہوئے جائیں گے۔ ناظرین، وہ دمشق لازمی طور پر جائیں گے اور دمشق کے اندر وہ نماز بھی پڑھائیں گے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے لیکن امام تمہارا ہی ہوگا، یعنی اسی امت سے ہوگا، جو کہ امام مہدی علیہ السلام بھی اسی امت سے ہیں۔ ناظرین، ہوگا یہ کہ فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ ان کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ جب زمین پر تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، امامت آپ کروائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی کریں، تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام ہی امامت کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت کروانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کے اظہار کے لیے ہوگا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے تو افضل ہی ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جبکہ دوسرے کوئی نبی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد احادیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے اس کے بعد وہ ٹوٹل دنیا میں 9 سال رہیں گے۔ ان 9 سالوں کے اندر 7 سال تک وہ حکمرانی بھی کریں گے۔ اب جو بندہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ خود ان تمام نشانیوں کی ایک لسٹ بنا کر دیکھ لیں کہ کیا یہ تمام نشانیاں اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، صرف پیشانی کا چوڑا ہونا، جو کہ کافی عام لوگوں کی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو محمد قاسم نے چند نشانیاں بتائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا شخص نہیں ہے محمد قاسم جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ مسئلہ طویل عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ تقریباً دنیا کے بڑے بڑے خطے میں مہدی کا دعویٰ کرنے والے نکل آتے ہیں۔ عرب کے علاوہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایسے قصے کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی سب سے پہلے مہدی ہونے کا ہی دعویٰ کیا تھا۔ مہدی ہونے سے پھر وہ مسیح، پھر مسیح موعود، اس کے بعد نبوت، اور پھر وہاں سے رسالت۔ نبوت یا اس طرح کے دعوے کرنے والوں کے لیے ریسرچ کی گئی تو سامنے یہ آیا کہ یہ تب ہوتا ہے جب کسی شخص نے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہو اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ کسی کو اگر لوگوں سے اپنی عزت کروانی ہو یا مشہور ہونا ہو تو وہ ایسے دعوے کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ حب جاں میں جو لذت ہے وہ لذت کہیں نہیں۔ اس طرح کے دعوے کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو حکومت، سلطنت، ریاست یا اقتدار چاہیے ہو، اس وجہ سے بھی دعوے کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ایسے دعوے کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو شیطان عجیب و غریب کرشمے دکھاتا ہے، خواب کے ذریعے، جسے دیکھ کر وہ شخص ایسے دعوے کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں علماء کرام کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ایسے دھوکوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ چلائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔